بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم مسئلے کے بارے میں آپ کی سے بات کریں گے، جسے عام طور پر پیٹ میں پانی ہونا کہا جاتا ہے۔ طبی زبان میں اسے ایسٹیز یعنی ایسائٹس کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں پیٹ کے اندر معمولی مقدار میں سیال جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ پھولنے، بھاری پن یا تناؤ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں اس کی وجوہات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو میں نے حکیم حکماء سے معلومات لی ہیں، اور اس کا علاج بھی بہت آسان اور سستا علاج ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے دوست عزیز اقربا میں، جبکہ لائک اور کمنٹ کرنا نہ چھوڑیں، اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو اب میں آتا ہوں کہ پیٹ میں پانی ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ پیٹ میں پانی خود کوئی مستقل بیماری نہیں ہوتی، بلکہ عموماً کسی اندرونی بیماری کی علامت ہوتا ہے۔ اس کی سب سے عام وجہ جگر کی شدید بیماری یا جگر کا سکڑاؤ ہے۔ اس کے علاوہ دل کی کمزوری، گردوں کی بعض بیماریاں، جسم میں پروٹین کی شدید کمی، کبھی کبھار پیٹ کے اندر سرطان بھی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے صرف گھریلو علاج پر انحصار کرنے کے بجائے اصل وجہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ آسان طبی تدبیر جو ہے، اگر کسی شخص کے پیٹ میں پانی جمع ہونے کی تشخیص ہو چکی ہو تو ڈاکٹر عموماً نمک کی مقدار کم کرنے، مناسب خوراک اختیار کرنے اور وجہ کے مطابق دوا تجویز کرتے ہیں۔ بعض مریضوں کو جسم سے اضافی پانی خارج کرنے کے لیے پیشاب آور ادویات بھی دی جاتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ خود سے کوئی پیشاب آور دوا، جڑی بوٹی یا دیسی نسخہ استعمال نہ کریں، کیونکہ غلط علاج سے نمکیات، گردوں اور بلڈ پریشر پر خطرناک اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ پھول رہا ہو، سانس لینے میں دشواری ہو، شدید درد ہو، بخار آئے، الٹی ہو، یا مریض کو غنودگی اور الجھن محسوس ہو، تو فوری طبی امداد حاصل کریں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ پیٹ میں پانی کا علاج صرف پانی کم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بیماری کا علاج ضروری ہے جس کی وجہ سے پانی جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ کو ایک اس کا بہت آسان طبی نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن یہ مستقل علاج نہیں، اور یہ بھی میں آپ سے پھر عرض کروں کہ میں یہ جو آپ کو طبی نسخے یا جو کچھ بھی بتاتا ہوں وہ صرف نیک نیتی کی بنیاد پہ بتاتا ہوں، اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت۔ اس دوا کے جو اثرات اگر کچھ نگیٹو ہوں، یعنی سائیڈ ایفیکٹ اگر ہو، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ میری بتائی ہوئی چیزیں کسی حاذق حکیم سے ضرور مشورہ کر لیں، اس کے بعد استعمال میں لائیں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ کسی بھی پنساری کی دکان سے رتن جوت ملتے ہیں، بہت آسان سی، بہت عام سی چیز ہے، پنساری کی دکان پر مل جائیں گے۔ وہاں سے وہ رتن جوت لے آئیں، اور لا کر اس میں سے 10 گرام لے کر 1 گلاس پانی لے لیں، اور 1 گلاس پانی میں ان رتن جوت کے پتے بھی ہوتے ہیں، اس کی چھال بھی ہوتی ہے، بہتر ہے کہ چھال لے آئیں۔ تو اس کو لا کر پانی میں ابال لیں، جب خوب اچھے طریقے سے ابل جائے، پھر اس کے بعد اس پانی کو چھان لیں کسی باریک کپڑے سے۔ ململ کا کپڑا عموماً اس کے لیے بہترین چیز ہے، چائے کی چھنی وغیرہ میرے نزدیک مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس سے خوب اچھے طریقے سے اس کو چھان لیں۔ جب چھان کر صاف پانی نیچے آ جائے گلاس میں، تو اسی طریقے سے صبح اور شام پئیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے میں یہ پیٹ میں پانی کا جو مرض ہے یا جو شکایت ہے، یہ آپ کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اور مزید تفصیلات اور مزید اس کے فوائد یا نقصانات کے لیے کسی اچھے بہتر حاذق حکیم جو ماہر ہوں، ان سے آپ ضرور رابطہ کر کے مشورہ کر لیں۔
جزاکہم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔